صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا؟ کیا ہماری روزی نہیں بڑھ سکتی؟ لیکن میرے پیاروں، سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو ایک آبجیکشن ہے کہ بہت مانگتے ہیں اللہ سے، کتنے زمانے سے روزی مانگتا ہوں، کیوں میری دکان نہیں چلتی؟ کتنے زمانے سے قرضے میں ڈوبا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی بہت سارے کہتے ہیں، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا میں تہجد میں اٹھ کے مانگا مگر بولو نہیں ملا۔ کچھ کہتے ہیں مولانا ہم نے بیان میں سنا تھا کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم ہر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نماز کے بعد دعا مانگتے، لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب بھی سن لو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ بولو کیا نام ہے؟ کچھ سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ زمانہ تو بڑا اچھا زمانہ تھا۔ آئے اور کہا، ابراہیم ابن ادہم سے کہا، آپ تو اللہ کے ولی ہے، آپ تو ایک بزرگ ہستی ہے، آپ تو ایک بڑی ہستی ہے، یہ بتاؤ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم کتنے زمانے سے ہم جتنے بیٹھے، کوئی روزی مانگ رہا ہے، کوئی دکان مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی آخرت مانگ رہا ہے، لیکن ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم تہجد میں بھی مانگے، فرض نمازوں کے بعد بھی مانگے، اور اللہ تو خود فرماتے مانگو میں دعا قبول کروں گا، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اے سنو، اس زمانے میں حضرت ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا، زعمتم، عربی میں کہہ رہا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، زعمتم انکم تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ۔ کہا کیسے دعا قبول ہوگی؟ تم میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، اور آج یہ مسجد میں اور آپ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ وہ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا، زعمتم، تم سب کا دعویٰ ہے کہ تم سب اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، مگر دعوے میں جھوٹے ہو، کیونکہ تم قدم قدم پر نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور یاد رکھو، جب تک یہ عادت تمہارے اندر ہوگی، بڑی بڑی راتوں میں بھی اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ میرے پیاروں، صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، ابھی ہم نے بولا، بولو مصطفیٰ کا دامن، لیکن ہمیں پیارے نبی سے محبت ہے؟ اب تو ان کا مہینہ آ رہا ہے محبت ہے نبی سے؟ ہاں ہے، بولو بولو، ہاں بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں، جھوٹ بولو آرام سے۔ نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، کھڑے نبی سے محبت۔ میرے پیاروں، قسم پروردگار کی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ارے ایک مرتبہ ہمارے نبی ایسے راستے سے گزر رہے، مولانا بہت سننے جیسی بات ہے، ہمارے نبی راستے سے گزر رہے، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو کون، اور بائیں طرف حضرت عمر۔ کیا 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 وہ منظر ہوگا کہ درمیان میں نبیوں کے نبی نظر آئے، یہاں صدیقوں کے صدیق نظر آئے، یہاں فاروقوں کے فاروق نظر آئے۔ ابھی ہمارے نبی چل رہے، کچھ جنگل کی طرف، صحرا کی طرف چل رہے، کان میں آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا چل رہے، آواز آئی تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے، تم بولے؟ حضرت عمر بولے، نہ میں نہیں بولا، تم بولے؟ تو کہا میں نہیں بولا۔ تو پھر آواز کہاں سے آئی؟ بھائی ہمارے نبی تو چل رہے، نہ ابو بکر بول رہے نہ عمر۔ پھر تھوڑا آگے چلے، پھر ایک پیاری آواز آئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آواز آئی پھر، اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر چوکے، لیکن اب چوکے نہیں، ڈائریکٹ ہمارے نبی کو پوچھا کہ ہمارے نبی آواز آ رہی، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، اور اتنی اچھی آواز میں سلام کر رہا، اور ابو بکر فرماتے میں نے نہیں کیا، عمر کہتے میں نے نہیں کیا۔ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی جب ایسے اچانک ہنستے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور یوں اشارہ کیا، اور کیا فرمایا، ھذا حجر یعرفنی واعرفہ ویسلم علی واسلم علیہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار سے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے جو مجھے پہچانتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں، یہ سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ بولو نہ، کائے کو ایسے مردے کی طرح بیٹھے ہو، کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟
پتھر. چلو ایک بات. دوسری بات, ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں. بولو کیا کر رہے ہیں؟ دعوت ہے, دعوت کھانے میں گئے. اب سننا, جیسے دعوت میں ہمارے نبی پہنچے اور کھانا لگا ہوا ہے. اچھا وہاں اصول تھا, اور اصول یہی ہونا چاہیے جب تک بڑا کھانا شروع نہ کرے چھوٹوں کو کھانا. اب سب صحابہ انتظار کر رہے کہ ہمارے نبی لقمہ اٹھائیں گے, کھائیں گے, بسم اللہ والا برکت اللہ, ہم سب بھی کھائیں گے. آج کی طرح نہیں, آج تو بیچارہ جو اصل مہمان ہے وہ تو بیٹھا ہے, سارے مرید ہی نہیں, چلا کھانا چلا, ایسا لگتا کم بخت کھانے کے واسطے ہی آیا تھا یہاں پہ. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. سننا, اچھا جس عورت نے ہمارے نبی کو دعوت دی وہ یہودی عورت تھی, اور اس نے کھانے میں زہر ملایا تھا. بولو کھانے میں. اب سارے کے سارے صحابہ بیٹھے, بھوک کا زمانہ تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انتظار کر رہے. ہمارے نبی نے ایسے لقمہ اٹھایا. سننا, یہ لقمہ اٹھایا, یوں اوپر لے گئے, یوں اپنے ہونٹوں سے لگا, زبان سے لگا کہ اس لقمے میں سے آواز آئی, لا تاکلنی یا رسول اللہ فانی مسموم. اللہ کے رسول مجھے کھانا مت, میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. اتنی زور سے آواز آئی کہ سب نے سنا. ہمارے نبی نے لقمہ رکھ دیا, سارے صحابہ پیچھے ہو گئے, اور آواز بار بار آ رہی, لا تاکلنی, مجھے کھانا مت, فانی مسموم, مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. خیر واقعہ مجھے نہیں بتانا پورا, مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ پلیٹ میں بھی تو بول سکتا تھا لقمہ, وہ کیوں اٹھائے, یہاں گئے, ہونٹ پہ گئے, پھر کیوں بولا؟ ارے بولنا تھا تو جب ہمارے نبی آئے تبھی دیگ میں سے آواز آ جاتی, ارے برتن میں سے آواز آ جائے, میرے پیارے نبی مجھے کھانا نہیں, میں میرے اندر زہر ہے. کیوں اس وقت کیوں؟ میرے دوستو, علماء نے اتنی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ جو بے جان لقمہ ہے نا, وہ بھی چاہتا تھا کہ میرے نبی اٹھائے, ایک بار نبی کے ہونٹوں کو چوم لوں, یہ شرافت مجھے نصیب ہو جائے. ایک بے جان لقمہ چاہتا ہے کہ نبی کے ہونٹ سے میں ملوں اور نبی کی شرافت مجھے ملے. ایک بے جان پتھر کہتا, میرے نبی میں آپ کو پہچانتا ہوں, ہم امن میں رہنے والے, جان والے, کلمہ والے, ایمان والے نبی کو پہچانتے. دعا نہیں قبول ہوگی قسم اللہ کی جب تک نبی سے محبت نہیں کرو گی. کرتے محبت کرتے, بولو پھر جھوٹ بولو, کرتے محبت. داڑھی کا ہے, چہرے پہ داڑھی کا ہے, یہ نبی سے محبت ہے, نبی سے محبت ہے. جاؤ, جا کر ہمت ہو, جاؤ, اللہ کی قسم کسی میں ہمت نہیں. آپ تو یہاں کے بڑے ہیں نا, کیا نام؟ ہاں حکیم بھائی. جا کر کوئی, میں پورے کو سب کو ایک وہ کرتا ہوں, کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کے بولے تو کھانا بہت اچھا پکاتی ہے, تیرا رہنا سہنا بہت اچھا ہے, آئی لو یو. لیکن پھر کیا بولے معلوم؟ چہرہ نہیں دکھانے کا, تیرا چہرہ بہت خراب ہے. سب برابر, اپنی شادی ہو گئی, 10 سال ہو گئے, سب تیرا کھانا پکانا, اٹھنا بیٹھنا, بولنا چلنا میرے کو پسند, لیکن چہرہ دیکھو تو گھر میں بھی رہنے کا تو پردے میں رہنے کا. بتاؤ بیوی رہے گی تمہارے, پہلے تو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. ہاں منا بھائی, اور اگر کسی نے کر بھی لی ہمت تو بیوی گھر میں رہے گی. وہ کہے گی جب آپ کو میرے چہرے سے ہی نفرت ہے تو مجھے یہاں گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے میری ماں کے گھر بھیج دو. ایک عورت کے چہرے کو آپ نے کہا تیرا چہرہ نہیں اچھا لگتا, اس نے کہا نہیں اب کوئی نہیں, ہم الگ رہیں گے. اور ہم اتنے زمانے سے نبی کے چہرے سے نفرت کر رہے ہیں. وہ قیامت میں کہیں گے دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا, جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند. یہ دیکھو بیٹھے بغیر داڑھی والے. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ شعبان, پیارے نبی کا مہینہ آ رہا ہے. میں اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہ پورا مجمع بچوں کو چھوڑ کر, یہ پورا مجمع سب کے جیب میں موبائل ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ جمعہ میں آیا ہے تو کوئی وائبریشن پہ رکھا ہوگا, کوئی سائلنٹ پہ رکھا ہوگا, کوئی بند کیا ہوگا, لیکن پورے مجمع کے جیب میں موبائل ہوگا. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے جیب میں مسواک ہوگا. حالانکہ موبائل مہنگا, 4,000, 8,000, 12,000, 40,000, 1,00,000, اور مسواک 20 روپیہ, 10 روپیہ, 15 روپیہ. حالانکہ موبائل سے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی جیسے جمعہ میں آیا, وضو میں مسواک کیا, الحمدللہ, جب وہ آتا ہے فرشتے کہتے ہیں سب لوگ قرآن پڑھیں گے, تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے گا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟